السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نثار ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ڈی ٹی وی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ حقیقت بتاؤں گا کہ جو کسی نے نہیں بتائی ہوگی کہ کس طرح اشرافیہ عوام کے دماغوں کے ساتھ کھیل کے اور ان کو استعمال کر کے اپنے پیچھے لگاتی ہے اور ان سے ہی پیسہ لے کے پھر ان پہ ہی حکمرانی کرتی ہے اور پوری دنیا میں اسی طرح نظام چلتا ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک سیاستدان کیسے چند سالوں میں اتنا امیر ہو جاتا ہے کہ پھر پوری زندگی اس کو کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور ایک صحافی غریب کی بات کرتے کرتے خود امیر ہو جاتا ہے، اور ایک سیاسی لیڈر روٹی کپڑا اور مکان کی بات کرتے کرتے اتنی دولت جمع کر لیتا ہے کہ اس کو خود نہیں پتا ہوتا کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے۔ اس کے علاوہ سنگر یا ایکٹرز وہ کس طرح عوام کی جیب سے پیسے نکالتے ہیں اور پھر عوام میں پاپولر ہو کے عوام ان کے مووی کے ٹکٹس خریدتی ہے، ان کے البمز خریدتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہی عوام جن کے جیبوں سے پیسہ لے کے یہ لوگ امیر ہوتے ہیں اور جن کی وجہ سے یہ لوگ پاپولر ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسہ آتا ہے، وہی عوام ان کے آگے پیچھے جمع ہوتی ہے اور پھر ان کے ساتھ سیلفیز لینے کے لیے مرے جا رہی ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ سب لوگ عوام کی جیب سے پیسہ نکالتے ہیں اور پھر عوام کے حصے میں کیا آتا ہے؟ غربت، رسوائی اور نفرت۔ لیکن عوام یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں۔ یہ سب ویلیو ان کی سپورٹ کی وجہ سے ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو چند مثالیں دوں گا، اور سب سے پہلی مثال میری پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری، ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ ان کی ایج 30 سال ہوگی، اور آپ دیکھیں گے 30 سال کی ایج میں بغیر کوئی کام کیے وہ کتنے امیر ہیں کہ ان کو خود بھی اپنی دولت کا اندازہ نہیں، جبکہ ان کا جو سلوگن ہے، ان کا جو نعرہ ہے روٹی کپڑا اور مکان، اور سندھ میں انہوں نے کتنی روٹی اور کتنے لوگوں کو کپڑا اور مکان فراہم کیا، اور سندھ کے حالات آپ کو نظر آئیں گے۔ لیکن جب وہ کوئی سیاسی تحریک چلاتے ہیں تو وہی لوگ جن لوگوں کو انہوں نے محروم رکھا اور خود بہت امیر ہو گئے، وہی لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ بلٹ پروف گاڑی میں، بلٹ پروف کنٹینر میں اور ایئر کنڈیشن میں ہوتے ہیں، اور لوگ پیدل اور گرمی میں، شدید گرمی میں ان کے ساتھ ریلی میں موجود ہوتے ہیں۔ یا یہ اس طرح عوام کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری مثال میں آپ کو دوں گا مریم نواز کی، اور جو کہ نواز شریف کی صاحبزادی ہیں، جو 2 دفعہ پاکستان کے پرائم منسٹر رہے، لیکن وہ علاج کے لیے جب وہ وزیر اعظم ہوتے ہیں تب بھی وہ لندن چلے جاتے ہیں، اور ان کو اگر چھینک بھی آتی ہے تو پھر بھی وہ بھی اور ان کی اولادیں انکلوڈنگ مریم نواز لندن میں یا دنیا کے اور بڑے بڑے ملکوں سے جا کے ان کا علاج ہوتا ہے۔ پاکستان میں کوئی اسپتال ایسا نہیں جہاں سے ان کا علاج ہو سکے، اور ہزاروں کنال کے محل میں وہ لاہور میں رہتے ہیں۔ یہ بات کیا کرتے ہیں؟ عوام کی غربت کی اور ان کے حقوق کی، لیکن جب یہ حکمران ہوں تو خود عیاشیاں کرتے ہیں، اور حکمرانی سے الگ ہونے کے بعد یہ باہر بھاگ جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی، جو کہ پاکستان کے موسٹ پاپولر لیڈر ہیں آج کل۔ تو عمران خان صاحب کی اگر بات کریں تو ان کا سورس آف انکم کوئی نہیں۔ انہوں نے کرکٹ کھیلی، 92 کے ورلڈ کپ انہوں نے جیتا، اس کے بعد وہ کچھ کرکٹ پہ تبصرے کرتے رہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ لیکن جو لائف سٹائل ہے ان کا، وہ اگر پوری زندگی اگر کوئی آدمی 12 گھنٹے محنت کرے تو اس کا 1% بھی نہیں کما سکتا۔ بنی گالا کا ان کا محل دیکھیں، زمان پارک دیکھیں، اور پھر دیکھیں کہ ان کی پروٹیکشن کے لیے جو ہیومن شیلڈ ہے وہاں پہ کس طرح ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے۔ ان کا سورس آف انکم تو کوئی نہیں، لیکن جب وہ ٹریول کرتے ہیں تو بلٹ پروف گاڑی اور گاڑیوں کا ایک قافلہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ایم این ایز، ایم پی ایز سے پیسہ لیتے ہیں، اور پارٹی کی فنڈنگ کے ذریعے عوام کی جیبوں سے پیسہ ان کے پاس جاتا ہے، جس کے بعد وہ اپنا لائف سٹائل مینٹین کرتے ہیں، اور ایک بہترین لائف سٹائل ہوتا ہے۔ لیکن عوام ذلیل و خوار ہوتی ہے، ان کی پروٹیکشن کرتی ہے۔ جب وہ حکمران ہوں تو ان کے پاس کوئی نہیں جا سکتا، اور جب وہ حکومت سے الگ ہوتے ہیں تو پھر اس عوام کو استعمال کرتے ہیں دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے۔ میں آپ کو حالیہ پاکستان کے واقعات سے چند مثالیں دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب پہ بہت سارے کیسز ہیں، اور وہ کسی بھی کیس میں گرفتار ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی عبوری ضمانتیں لے لیتے ہیں عدالتوں سے۔ عدالتیں رات کو 8 بجے تک ان کا انتظار کرتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کے بعد جو لیڈرشپ ہے وہ بھی ان پہ بھی کیسز ہیں، لیکن وہ بھی اپنی ضمانتیں لے کے آرام سے گھروں میں بیٹھے ہیں۔ لیکن 500 سے زائد پی ٹی آئی ورکرز کو اریسٹ کیا گیا ہے، اور اگر آپ عمران خان صاحب سے ان کے نام پوچھیں تو ان کے نام تک نہیں آتے ہوں گے۔ اور اگر جو عمران خان کے بعد جو لیڈرشپ ہے، اسد عمر ہے، شاہ محمود قریشی اور یہ دیگر جو رہنما ہیں، فواد چودھری، کسی کو بھی ان کے نام تک نہیں پتہ ہوں گے، اور نہ ہی ان کو کوئی پرواہ ہے، اور نہ ہی ان کو پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں کچھ ایسے لوگ ہوں کہ جو اکیلے گھر کا نظام چلاتے ہوں،
اور ان کے جیل جانے کے بعد ان کی فیملیز کے ساتھ کیا گزر رہی ہے، کیسے وہ گزر بسر کر رہے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، اور خود عمران خان صاحب زمان پارک میں آرام فرما رہے ہیں، اور ان کے جو باقی لیڈر ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں آرام سے ہیں، لیکن جن کی وجہ سے عمران خان صاحب کی طاقت ہے اور عمران صاحب کی ویلیو ہے، وہ لوگ جیلوں میں ہیں، لیکن تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو صحابہ کرام کی چند مثالیں دیتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنی تنخواہ ایک مزدور کے برابر مقرر کی، اور جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ اس میں آپ کا گزر بسر نہیں ہوگا تو ان کا جواب یہ تھا کہ اگر میرا گزر بسر نہ ہوا تو میں نے مزدور کی تنخواہ بڑھا دینی ہے۔ تو ایسی مثالوں سے آپ کمپیئر کریں ہماری لیڈرشپ کو، اور ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب، اور 4 سال انہوں نے پاکستان پہ حکومت کی۔ عمران خان صاحب کو بھی اور باقی بھی جو ہماری سیاسی پارٹیز ہیں ان کو اس طرح کے پیمانے پہ تولیں، پھر آپ کو پتہ چلے کہ یہ کس طرح عوام کو استعمال کرتے ہیں، عوام کے پیسے پہ عیاشیاں کرتے ہیں، اور عوام روڈوں پہ ذلیل و خوار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جہاں تک ڈر کی بات ہے، جان کے خطرے کی بات ہے، تو عمران خان صاحب کی جان بھی اتنی قیمتی ہے کہ جو کہ عمران خان صاحب کی بلٹ پروف گاڑی کے ساتھ چلتے ہوئے پی ٹی آئی کے ایک ورکرز کی جان کی ہے، اور اس پولیس آفیسر کی ہے جس پہ عمران خان صاحب الزامات لگاتے ہیں۔ جہاں تک ڈر کی بات ہے تو میں آپ کو مثال دوں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کی 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی، اور کافر یہ کہتے تھے کہ اگر چند سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران رہے تو پوری دنیا پہ اسلام کا جھنڈا لہرا دیں گے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا۔ یہ ایسی مثالیں ہیں کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے موت برحق ہے، موت کا ایک وقت متعین ہے، اور جب موت نے آنا ہے تو آنا ہے، اس موت سے ہمیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ تو ناظرین، ہماری عوام کو شرم آنی چاہیے کہ جو پورا دن محنت مزدوری کر کے شام کو جب تھک ہار کے بیٹھتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ، تو وہاں پہ پھر سیاسی گفتگو ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں کہ میرا لیڈر صحیح ہے، تیرا لیڈر صحیح ہے۔ خدا را سیاست پہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہ کریں، کیونکہ آپ ان لوگوں کے لیے آپس میں لڑائی کر رہے ہیں کہ جو لوگ آپ کو جانتے تک نہیں، اور اگر جب آپ کو کبھی تکلیف ہوئی یا مشکل آئے گی تو آپ کے جو لیڈر ہیں جس کے لیے آپ ایک دوسرے کو مارنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، وہ لوگ آپ کی مدد کو نہیں آئیں گے۔ جو لوگ آپ کے آس پاس ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے گھر میں موجود ہیں، وہی لوگ آپ کی مدد کریں گے، اور وہی حقیقی آپ کے مددگار ہوں گے۔ خدا را آپس کے اختلافات کو نفرت میں نہ بدلیں، اور آپس میں بھائی چارے سے رہیں۔ امن سب کا حق ہے، اور آپ کو ایک اچھا انسان بننا چاہیے، نہ کہ کسی ایک انسان کا وفادار۔ ناظرین، آج اتنا ہی، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ نگہبان، اینڈ کیپ واچنگ PDTV۔